بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں احمد صابر چوغتائی۔ ناظرین، آج ہم سفر مجمع البحرین کی دوسرے حصے پر بات کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان جب ملاقات ہوئی اور پھر انہوں نے سفر کیا، اس سفر کے درمیان کیا واقعات پیش آئے، اس پر بھی بات کریں گے۔ جی، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے بعد ان سے یہ کہا کہ اے خضر علیہ الصلوۃ والسلام، میں آپ کے ساتھ کچھ سفر کرنا چاہتا ہوں، آپ کے پیچھے پیچھے چلتا رہوں گا تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علم عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی تعلیم دیں۔ تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اس پر صبر نہ کر پائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ تو اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اپنے ساتھ سفر کی اجازت دے دی۔ یہ تینوں حضرات سمندر کے کنارے کنارے انہوں نے چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کی نظر ایک کشتی پر پڑی۔ اس کشتی والوں نے ان تینوں حضرات کو کشتی میں سوار کر لیا اور کرایہ بھی طلب نہیں کیا۔ حضرت خضر جب یہ تینوں حضرات کشتی میں بیٹھ گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے جھولے میں سے ایک کلہاڑی کو نکالا اور کشتی کو پھاڑ کر اس کا ایک تختہ چیر کر نکال کر اس کو سمندر میں پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر خاموش نہ رہ پائے۔ آپ نے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اس کو سورہ الکہف کی آیت نمبر 71 میں بیان کیا گیا ہے۔ میں اس کا ترجمہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ کیا تم نے اسے اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبا دو؟ بے شک یہ تم نے بری بات کی۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے معذرت کی اور کہا کہ اس کے بعد میں کوئی بات نہیں کروں گا، آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھوں گا۔ تینوں حضرات نے دوبارہ سفر شروع کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نابالغ لڑکے کو دیکھا۔ تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا گلا دبا کر اور اسے زمین پر پٹک کر قتل کر دیا۔ اس ہوش ربا خونی منظر کو دیکھ کر پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش نہ رہے، برداشت نہ کر پائے۔ اس کو سورہ کہف کی آیت نمبر 73 میں بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے: موسیٰ نے کہا، کیا تم نے ایک ستھری جان بے کسی جان کے بدلے قتل کر دی؟ بے شک تم نے بہت بری بات کی۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر معذرت کی اور کہا کہ اگر اب میں سوال پوچھوں، بات کروں تو آپ میرے ساتھ نہ رہیے گا۔ اب تینوں حضرات نے دوبارہ سفر شروع کیا تو یہاں تک کہ ایک گاؤں میں پہنچے تینوں حضرات۔ تو اس گاؤں میں آپ نے گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا، مگر گاؤں والوں نے ان صالحین کی دعوت سے انکار کر دیا۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار کو گرتا ہوا دیکھا۔ تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں عزم پڑھ کر اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر بول پڑے۔ آپ نے اب جو خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کہی، اس کو سورہ کہف کی آیت نمبر 77 میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب آپ کی اور میری جدائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب کوئی عذر نہیں رہا، میں نے 3 دفعہ اعتراض کیا تو ٹھیک ہے۔ خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا، پھر ان واقعات میں جو راز چھپے تھے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ جو میں نے کشتی کے تختے کو نکال کر دریا میں پھینکا تھا، وہ کشتی چند مسکینوں کی تھی جس سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا، اور سامنے ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا، اور وہ ظالم بادشاہ جو صحیح سلامت اور اچھی حالت میں کشتی ہوتی تھی اس کشتی کو چھین لیتا تھا، اور جو عیبدار کشتی ہوتی تھی اسے چھوڑ دیتا تھا۔
میں نے اس لیے اس کا تختہ نکال کر اس کشتی کو عیبدار کر دیا کہ وہ اس ظالم بادشاہ سے محفوظ رہے۔ اور جو میں نے بچے کو قتل کیا، اس بچے کے والدین انتہائی نیک اور متقی تھے، مگر یہ بچہ پیدائشی کافر تھا۔ ہمیں یہ خطرہ لاحق ہوا کہ یہ بچہ کہیں اپنے والدین کو بھی کفر میں مبتلا نہ کر دے، اس لیے کہ والدین بڑی محبت کرتے تھے اس بچے سے۔ ہم نے اس کو مار کر اس بچے کے والدین کے ایمان کو بچایا ہے۔ اب اس کے والدین صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا فرمائے گا، اور وہ بیٹی ایک نبی سے بیاہی جائے گی، اور اس کے شکم سے ایک نبی پیدا ہوگا جو ایک امت کو ہدایت کرے گا۔ اور جو گاؤں میں نے اس دیوار کو سیدھا کیا، اس میں راز یہ تھا کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو گاؤں والے ان یتیم بچوں کے اس خزانے کو لے لیتے۔ ان بچوں کا باپ جو ہے وہ انتہائی نیک اور صالح تھا۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں چاہا کہ ان یتیم بچوں کا خزانہ جو ہے وہ لٹ جائے۔ اللہ چاہتا تھا کہ یہ خزانہ ان یتیم بچوں کا انہی تک پہنچے، اس لیے میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے جو بھی عمل کیا میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ یہ آپ کے رب کی مرضی تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم پر کیا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن واپس تشریف لے آئے۔ جی ناظرین، یہ واقعہ تھا سفر مجمع البحرین کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے درمیان ملاقات ہوئی، اور پھر انہوں نے جو سفر کیا اس پر ہم نے بات کی۔ اگلے ویلاگ میں ہم ذوالقرنین بادشاہ پر بات کریں گے کہ یہ بادشاہ کون تھا، اور روئے زمین پر کتنے بادشاہوں نے بادشاہت کی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے قرآنی واقعات پر مبنی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔